السلام علیکم ناظرین، میں قاسم علی شاہ علم کی دنیا کے پلیٹ فارم پہ، اور آج ہمارے ساتھ عمر ریاض صاحب موجود ہیں. عمر ریاض صاحب 34th کامن میں ان کا CSS ٹاپ تھا، اور اس کے ساتھ جو سا وہ انٹرویو کے کئی سالوں کا ریکارڈ انہوں نے توڑ دیا. عمر ریاض صاحب نے اس کے بعد پولیس سروس جوائن کی، اور آج کا جو سا ہے وہ SP سول لائن کے طور پہ تعینات ہے. اچھا سر، یہ آپ کا ماشاءاللہ جو سا وہ CSS کا اتنا زبردست ایکسپوجر رہا اور آپ کی کامیابی CSS کی، میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے لوگ جو سے ہیں انہیں اس طرف آنا چاہیے؟ اسٹوڈنٹس بے شمار ہیں، تمنا رکھتے ہیں، ان کے پاس یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں CSS کرنا ہے. آپ کے خیال کے مطابق ایک بیسک جو کہہ لیجیے پرسنالٹی کی، نالج کی جو ایلیجیبلٹی ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، مقابلے کا امتحان ایسا ہے کہ سینکڑوں سالوں سے ہو رہا ہے. جب انگریز اس ملک میں آئے، اس خطے میں آئے، تو انہوں نے مقابلے کا امتحان انٹروڈیوس کرایا. آپ لمبی بات تو تاریخی کا وقت نہیں ہے، مگر اس سے پہلے جو لوگ سلطنت کا کام سنبھالتے تھے وہ لوگ ہوتے تھے جو بادشاہوں کے منظور نظر ہوا کرتے تھے. انگریزوں نے یہاں پر آ کر میرٹوکریسی یعنی میرٹ کی بنیاد رکھی، اور اس خطے کے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ اگر وہ اپنی قابلیت اور صلاحیت رکھتے ہوں تو وہ کسی بھی اعلیٰ عہدے پر پہنچ سکتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ امتحان بہت مقبول ہو گیا. پہلے یہ امتحان انگلستان میں ہوتا تھا، لوگ اس کے لیے خصوصی طور پہ انگلستان جایا کرتے تھے، امتحان ادھر ہوتا نہیں تھا. پھر تقریباً 19ویں صدی کے آخر میں پھر ادھر امتحان شروع ہوا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے یہ جو مقابلے کا امتحان ہے یہ لوگوں کے لیے بڑی اہم اور بڑی توجہ کا مرکز ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا، ایک ایسا پیڈسٹل تھا جہاں سے لوگ جہاں پہ چڑھ کے ایک ذمہ دار عہدوں پر پہنچتے. اس سے ان کی ذاتی زندگی میں بھی فائدہ ہوتا تھا، اور وہ معاشرے میں ایک اہم کردار بھی ادا کر سکتے تھے. وہ ایک ایسا کردار ادا کر سکتے جس میں لوگوں کی بہتری. ابھی آج ہم جدھر کھڑے ہیں وہ حالات تو نہیں ہیں، وہ طریقہ کار بھی نہیں ہے، وہ ملک بھی نہیں ہے، مگر اس کی اہمیت سول سروسز کی اور سول سروسز کی کہہ لیں کہ اٹریکشن غالباً اسی طرح ہے. اگرچہ پھر بھی پرائیویٹ سیکٹر بھی بہت ساری چیزیں آفر کر رہا ہے، مگر لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں جو آپ کہتے ہیں، آپ پوچھ رہے تھے کہ کس قسم کے لوگ. میرا یہ خیال ہے کہ ہر آدمی جو پڑھا لکھا ہو اور جس میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہو، اس کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے. مگر یہ دونوں باتیں کہنے میں آسان اور کرنے میں مشکل. ہم سب لوگ جو پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، ہم میں سے بہت کم ایسے ہیں جو ڈگری سے بڑھ کے پڑھے لکھے. ڈگری حاصل کر لینا، کتابوں کو یاد کر لینا، وہ سبھی کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اپنا مضمون نہیں سمجھتے. جن مضامین میں پاس ہوئے ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھتے. اسی طرح جب وہ پڑھ لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کا ادراک نہیں رکھتے. وہ ادراک جب رکھ لیں، انفارمیشن بھی لے لیں، تو ان کے اندر انالیسز یا تجزیے کی کمی ہوتی ہے. وہ ایک انفارمڈ اوپینین کی بنیاد پر ایک انٹیلیجنٹ انالیسز نہیں کر سکتے. جو لوگ تعلیم میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو کتابوں سے دلچسپی ہے، ان کو اپنے مضامین سے دلچسپی ہے، اس کے بعد وہ انفارمیشن لیتے ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر تجزیہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو بالکل کوئی مشکل. اچھا سر، اس کا ہوم ورک کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے؟ ایک ایسا اسٹوڈنٹ جو ابھی ماسٹرس اس نے کیا انگلش میں، پول سائنس میں، ڈاکٹر ہے یا انجینئر، اس کو یہ خیال یقیناً پہلے سے موجود ہوتا ہے، لیکن جو انیشیٹو لینا ہے پریپریشن کے حوالے سے، آپ کیا سمجھیں گے کہ اسے کو اکیڈمی جوائن کر لینی چاہیے، یا جو سا اس کو کسی سینئر سے گائیڈنس لینی چاہیے، یا پھر پریپریشن کی ABC کیا ہے؟ دیکھیں، CSS میں جو بھی طالب علم یا جو کینڈیڈیٹ امیدوار آتے ہیں وہ مختلف پس منظر سے آتے ہیں، بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. اس میں سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کو یا کینڈیڈیٹ کو چاہیے کہ وہ اپنا یہ دیکھے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی گھروں میں بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے، اچھے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، ان کو صرف اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ انہوں نے مقابلے کے امتحان کے جو مضامین ہیں ان کی طرف جانا ہے. بدقسمتی سے ہمارے اداروں میں بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جن کو بنیادی طور پہ جو بنیادی زبان ہے انگریزی اور اردو بھی حتیٰ کہ اس سے آگہی نہیں ہوتی، اس کے بنیادی لوازمات سے، اس کے اسٹرکچر سے آگہی نہیں ہوتی. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ایک مضمون پڑھا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا. خصوصاً جو لوگ سائنس سبجیکٹس پڑھتے ہیں، وہ جنرل نالج، اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ریزیجول نالج کیسا ہے، یعنی کہ آلریڈی وہ کس جگہ سے کھڑا ہے. سب سے اہم چیز جس سے سب سے زیادہ زور لیا جاتا ہے وہ ریٹن ایکسپریشن. ریٹن ایکسپریشن میں زیادہ تر جو ہمارے دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ کافی کمزور ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان کو کچھ محنت اس پہ کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد جو مضامین ہیں ان کی طرف جانا چاہیے.
سر یہ پریپریشن کے میتھڈز ہیں مختلف جونس ہیں، وہ نوٹس بنا کے یاد کرنا یا پھر کسی اکیڈمی کے مٹیریل کو لے کے اس کو رٹا لگا لینا یا پھر کی بکس بے شمار اویلیبل ہے مارکیٹ میں اس سے پریپریشن کرنا، آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ میری جو سمجھ میں آیا ہے اور میں اسی کا ہی سب کو بتاتا ہوں اگر کوئی مجھ سے پوچھے، وہ یہ ہے کہ یہ امتحان میٹرک کا یا بی اے کا امتحان نہیں ہے کہ بس آپ نے پاس کر جانا ہے. امتحان ایسا ہے کہ جو آپ کے مستقبل کا تعین بھی کر رہا ہے. اس کے علاوہ یکدم آپ اس صورت حال میں جا رہے ہیں کہ جب آپ کو نئی چیزیں ملیں، یعنی آپ کو سرپرائز ملے. زیادہ تر جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں یا زیادہ تر امیدوار ہیں وہ اپنے گول جو اینڈ آبجیکٹیو ہے اسی کو صرف دیکھتے ہیں کہ مجھے نوکری ملے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی اپنی کیپیسٹی بڑھے گی بڑھے. تو یہ جو سارے طریقے ہیں، کی بکس ہیں، یہ سارے شارٹ کٹس ہیں. زیادہ تر جو ہم نے دیکھا ہے ہمارے ساتھیوں میں سے کہ یہ شارٹ کٹس جو ہیں یہ ناکام ہی ہو جاتے ہیں. اچھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اکیڈمی میں گئے، ہم پاس ہو گئے. میرا یہ خیال ہے، میں چونکہ خود کسی اکیڈمی میں نہیں گیا اور میرے بہت سے قریبی دوست بھی نہیں گئے، اگرچہ وہ بعد میں لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ لوگ پہلے سے ہی بہتر ہوتے ہیں، وہ صرف کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے شاید کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں. تو میں طالب علموں سے، کینڈیڈیٹ سے میں یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ پوسٹ گریجویٹ زیادہ تر ہو چکے ہیں، آپ خود انالیسس کریں اور آپ خود یہ اپروچ بنائیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ امتحانوں کا پیٹرن دیکھیں، اس کے لیے آپ کتابیں پڑھیں. وہ نوٹس میں اگر اپنے ہاتھ سے کوئی بندہ کسی طریقے سے کوئی اپروچ کر رہا ہے تو ظاہر ہے سارا کچھ بندہ یاد نہیں کر سکتا. تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتابیں اور زیادہ سے زیادہ سورسز، اب کتابوں کے علاوہ بڑے سورسز، انٹرنیٹ ہے، بہت سی چیزیں، اس سے مدد لے کے ایک باقاعدہ ایک اس طرح کا نظام بنایا جائے کہ اگر آپ کو اس جو مضمون جس کا پرچہ دے رہے ہیں اس کے سارے ڈائنامکس، اس کے سارے مختلف شیڈز آپ کو پتہ ہو، تاکہ اگر امتحان میں یہ نہ ہو کہ آپ 25 سوال یاد کر کے گئے اور 5 آئے ہیں باقی آپ کو آتے نہیں تو آپ پریشان ہو. اگر آپ کو کانسیپٹس کا پتہ ہے، اگر وہ کانسیپٹس آپ کو پڑھنے سے خود سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو کسی سے پوچھ. بالکل. اور اگر آپ کو کانسیپٹس کا پتہ ہے تو پھر آپ اس میں جسے سادہ لفظ میں کہتے ہیں اس میں مار نہیں کھا سکتے. آپ کو کانسیپٹ کا پتہ ہے، آپ کو بنیادی ڈھانچے کا پتہ ہے، آپ کا ریٹن ایکسپریشن اچھا ہے تو کوئی اتنا مشکل نہیں. اچھا عمر صاحب، یہ دیکھا گیا کہ ڈاکٹر انجینئر زیادہ کرتے ہیں، اس طرف آتے ہیں، ایسا ہے یا یہ اب مطلب یہ صرف ایک متھ ہے، ریئلٹی ایسی نہیں ہے؟ نہیں، ایسا یقیناً ہے. پہلے تو ڈاکٹرز بہت زیادہ آتے تھے، ابھی بھی کافی آ رہے ہیں. انجینئر اس سے زیادہ آ رہے ہیں. پہلے ڈاکٹر زیادہ تھے، انجینئر تھوڑے کم تھے. اب انجینئر زیادہ ہیں، ڈاکٹر کم ہیں. آلموسٹ 50% ڈاکٹر انجینئرز ہی ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر انجینئر محنت کے بڑے عادی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو انجینئرز ہیں ان کو لاجیکل مائنڈ ہوتا ہے، میتھمیٹکس اور فزکس یہ مضامین سائنس کے انہوں نے پڑھ رکھے ہوتے ہیں. میموری اچھی ہوتی ہے، محنت کرنے کی عادت بھی ہوتی ہے. تو باقی کئیوں میں جنرل ان کا انٹرسٹ پہلے سے ہی کئیوں کا کرنٹ افیئرز میں ہوتا ہے، جن کا نہیں بھی ہوتا وہ بھی ان کے لیے پیدا کرنا مشکل ہے. اس کے بنسبت ایک نوجوان جو کہ بڑا ایوریج رہا ہے، سمجھے کہ سیکنڈ ڈویژن وغیرہ میں آرٹس میں رہا، وہ آرٹس کے مضمون بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھے ہوتے، تو اس کو پھر بعد میں مشکل ہوتی ہے. اچھا سر، اگر ہم سمرائز کریں وہ کون سی، مطلب آپ نے کہا انالیٹیکل اسکل ہونی چاہیے، انگلش رائٹنگ ہونی چاہیے، کون سی 5-7 چیزیں آپ ریکمینڈ کریں گے جس پہ بندہ کام کرے؟ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس ویڈیو کو سننے کے بعد وہ ان ایریاز پہ کام کرنا شروع کر دے، 1-2 سال پریپریشن کرے، ان چیزوں کو سامنے رکھ کے تو رزلٹ اچھا دے سکتا ہے. میرا خیال ہے سب سے ضروری تو یہ ہے کہ ریڈنگ ہیبٹس ہونی چاہیے. پھر بندے کے جینوئن جو سبجیکٹس میں انٹرسٹ ہیں نا وہ ڈائیورس ہونے چاہیے. اس کی پہلی بات تو ہے کہ اپنے سبجیکٹ پہ اس کو عبور ہونا چاہیے. کچھ بھی پڑھا ہو، باٹنی چاہے پڑھی ہو، کیمسٹری پڑھی ہو، چاہے لٹریچر پڑھا ہو، اس کا پتہ ہو. کیونکہ اس کے بارے میں جب پوچھا بھی انٹرویو میں اس کے بارے میں جاتا ہے کہ سب سے زیادہ توقع اس خراب اس وقت ہوتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ جس کو جو آپ نے مضمون پڑھا ہے وہ آپ کو پتہ ہی. تو تیسرا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ یہ ساری انفارمیشن ہے اس کو پھر سنتھسائز کرنا شروع کریں. اس کے لیے پھر ہارڈ ورک کا ایلیمنٹ بیچ میں آ جائے گا. پھر اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ اس طرف چلے جائیں کہ جہاں پہ فوکس زیادہ کریں. جو پھر آپ نے آپشنل سبجیکٹس پڑھنے ہیں آپ ان پہ زیادہ فوکس کر لیں. لیکن اس میں جتنا آپ مختلف سورسز سے لیں گے اتنا ہی آپ کا ہورائزن براڈ ہوگا. اور اگر یہ سارا کچھ کر چکے ہیں، بہت سارے مضامین پڑھ چکے ہیں، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آگہی رکھتے ہیں، تو اگر CSS نہیں بھی پاس کرتے تو اس کے علاوہ بڑے ایونیوز ہوتے ہیں.
اب تو میڈیا ہے، اس کے علاوہ باہر جا سکتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں NGOs ہیں، انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، اور بہت سے لوگ چونکہ جب ان میں اتنی زیادہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ لکھ بھی سکتے ہیں، جانتے بھی ہیں، پڑھنے کی عادت بھی ہوتی ہے، 2-3 مضمون ایسے ہیں جن میں کافی مہارت بھی رکھتے ہیں، تو وہ بعد میں بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا سر، یہ کہا جاتا ہے کہ جی جس نے CSS کی پریپریشن سٹارٹ کرنی ہے وہ اخبار پڑھنا شروع کر دے اور اداریے پڑھے اور ساتھ کالمز پڑھے، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ نہیں، وہ بنیادی طور پر ضروری ہے کہ اویئرنیس ہو انٹرنیشنلی، اس کے لیے یہ تو ضروری ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف اسی سے سارا کام ہو جائے، کیونکہ اب آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مٹیریل زیادہ ہے لیکن ریلیونٹ مٹیریل کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ ریلیونٹ مٹیریل میں وہ پھر آپ کو جتنا زیادہ بہتر کر سکیں، مطلب اگر اخبارات ہیں تو پوری دنیا کے اخبارات نیٹ پہ اویلیبل ہیں، نیو یارک ٹائمز سے لے کر واشنگٹن پوسٹ، پوری دنیا کے اچھے سے اچھے میگزین ہیں، فارن افیئرز ہیں، فارن پالیسی ہے، اکانومسٹ ہے، تو اس سے وہاں پر جو چیزیں دنیا کے بارے میں ہیں، اسی طرح پاکستان کے بارے میں جاننا چاہتے تو صرف کتابوں جو کچھ چھپتی ہیں اس کے علاوہ اور بڑے سورسز ہیں، پلاننگ کمیشن ہے، اسٹیٹ بینک ہے، مختلف سرویز ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ مختلف ریسرچ ایجنسیز ہیں، وہ مختلف رپورٹس شائع کرتی ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن شائع کر رہا ہے، اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سارے ادارے، ان سب سے انفارمیشن لینی ضروری ہے تاکہ آپ کا اوپینین صحیح بن سکے۔ سر، آپ کو میسج دینا چاہیں ایسے لوگ جو پریپریشن کر رہے ہیں، یقیناً یہ ویڈیو جانی ہے تو بے شمار ایسے لوگ جو پریپریشن کر رہے ہیں، ریٹن کی ہیں، جن کے ریٹن کا رزلٹ آنا ہے اور انٹرویو کی طرف چلے جانا ہے، آپ کا کوئی میسج سر؟ میرا میسج سب سے یہی ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ اتنا مشکل نہیں جتنا سمجھا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ جینوئنلی آپ کا جو انٹرسٹ ہے اور آپ کا جو آبجیکٹو ہے وہ نالج ہے اور لرننگ ہے اور پرسیوٹ آف ٹروتھ ہے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر مقصد یہ ہے کہ نہیں میں نوکری مل جائے گی مجھے، میں افسر بن جاؤں گا، تو یہ میرا مقصد ہے، میں ایک گاڑی میں ہوں گا، میرے پر ڈرائیور ہوگا، مجھے لوگ کوئی سلوٹ کر رہے ہوں گے، تو وہ مقصد بذات خود ایک بہت بڑا شارٹ کٹ ہے۔ صحیح، اس شارٹ کٹ کی طرف جانے سے سفر کریں گے، شاید اسی راستے میں کر جائیں، شاید بعد میں کر جائیں۔ تو اگر اپنی اس طرح کا انٹلیکچوئل انٹرسٹ ہوگا تو بعد میں جا کے آج ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں تو وہ کتابوں کی وہ محبت جو ہمیں شروع سے چل رہی ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی وجہ سے ہمارا وقت بھی اچھا گزرتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بہتر آفیسر کے طور پہ کام کریں۔ تو اپنے جو دلچسپیاں ہیں وہ اگر نالج میں رکھیں، اپنی دلچسپی کتاب میں رکھیں، اپنی دلچسپی اس چیز میں رکھیں کہ میں نے کس طرح سے اپنی شخصیت کو بہتر بنانا ہے، تو اس کا اس میں بھی فائدہ ہوگا اور اس کے بعد بھی فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ سر، بہت ویری مچ۔